آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حاکم علی زرداری کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ حاکم علی زرداری کون ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کے باپ دادا کون تھے، حاکم علی زرداری کی ابتدائی زندگی کہاں اور کیسے گزری، یہ کون کون سے کاروبار کرتے تھے، انہوں نے کتنی شادیاں کی، اولاد کتنی ہوئی اور آج کہاں ہیں۔ حاکم زرداری کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا، اسلام آباد کے کون سے ہسپتال میں آخری سانسیں لیں، وفات کس بیماری سے ہوئی، دفنایا کہاں گیا، آخری وصیت کیا تھی، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شجرہ نسب۔ حاکم علی زرداری کے دادا کا نام سجاول خان زرداری تھا۔ وہ اپنے دور کے مشہور سیاسی اور سماجی کارکن تھے۔ ان کے نام پر آج بھی نواب شاہ میں بہت سی زمینیں ہیں۔ حاکم علی زرداری کے ایک مشہور بھائی محمد ہاشم زرداری تھے۔ ان کا انتقال جولائی 2002 میں ہوا تھا۔ وہ سیاست میں حاکم علی زرداری کی طرح اتنے زیادہ نمایاں تو نہیں رہے، لیکن خاندانی اور قبائلی معاملات میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ والدین۔ حاکم علی زرداری کے والد کا نام محمد حسین زرداری تھا۔ ان کا تعلق بلوچوں کے زرداری قبیلے سے تھا، جو طویل عرصے سے سندھ کے ضلع نواب شاہ میں آباد تھا۔ وہ اپنے علاقے کے ایک بااثر زمیندار اور قبیلے کے معتبر شخص۔ انہوں نے اپنے خاندان کو روایتی زمینداری سے نکال کر کاروبار اور شہر کی طرف منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حاکم علی زرداری کی والدہ کا تعلق عراق سے تھا۔ ان کا خاندان عراق سے ہجرت کر کے کراچی آیا تھا۔ ان کی والدہ کی تربیت کا حاکم علی زرداری کی شخصیت پر گہرا اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک روایتی وڈیرے کے بجائے ایک جدید سوچ رکھنے والے بزنس مین کے طور پر ابھرے۔ وہ اردو، سندھی اور انگریزی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور شہری زندگی میں بہت جلد گل مل گئے تھے۔ حاکم علی زرداری کی ابتدائی زندگی۔ حاکم علی زرداری سینٹ پیٹرک اسکول میں داخل ہوئے۔ اس دور میں سندھ کے اکثر وڈیرے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن حاکم علی زرداری نے انہیں کراچی کے اس بہترین انگریزی ماڈل اسکول میں پڑھایا۔ یہاں ان کے کلاس فیلوز میں وہ لوگ شامل تھے جو بعد میں پاکستان کی بیوروکریسی اور سیاست کے بڑے نام بنے۔ بچپن اور جوانی میں حاکم علی زرداری کو فٹ بال کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ کراچی کی مقامی ٹیموں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ ان کے بچپن کا ایک بڑا حصہ ریل کے سفر میں گزرا۔ وہ چھٹیاں گزارنے نواب شاہ اپنی زمینوں پر جاتے اور باقی وقت کراچی میں گزارتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ صرف زمینداری سنبھالیں، لیکن حاکم زرداری نے اپنی والدہ کے تعاون سے والد کو قائل کیا کہ وہ کراچی میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا بڑا موڑ تھا جس نے زرداری خاندان کو ایک روایتی زمیندار خاندان سے نکال کر ایک صنعتی اور کاروباری خاندان بنا دیا۔ شادیاں۔ حاکم علی زرداری کی پہلی شادی بلقیس سلطانہ سے ہوئی، جو کہ سندھ کے ایک انتہائی معزز اور تاریخی علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بلقیس سلطانہ حسن علی افندی کی پوتی تھی۔ حسن علی افندی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ بلقیس سلطانہ کے بطن سے حاکم زرداری کے 3 بچے پیدا ہوئے: آصف علی زرداری جو بعد میں پاکستان کے صدر بنے، عذرا جو ایک ڈاکٹر ہے اور سندھ کی سیاست میں سرگرم ہے، فریال تالپور جو زرداری خاندان کے سیاسی اور مالی معاملات سنبھالنے میں مشہور ہیں۔ شخصیت اور کردار۔ بلقیس سلطانہ ایک بہت ہی سادہ، باوقار اور پردہ دار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت اور خاندان کی دیکھ بھال میں گزاری۔ وہ سیاست سے دور رہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو وہ مضبوط خاندانی بنیاد فراہم کی جس پر آج زرداری خاندان کھڑا ہے۔ بلقیس سلطانہ کا انتقال نومبر 2002 میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے وقت آصف علی زرداری جیل میں تھے اور انہیں اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے پے رول پر رہا کیا گیا تھا۔ انہیں ان کے آبائی علاقے نواب شاہ میں سپرد حق کیا گیا۔ حاکم علی زرداری کی دوسری اہلیہ کا نام زرین آرا زرداری تھا، جنہیں قریبی حلقوں میں ٹمی بیگم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ زرین آرا کا تعلق برِ صغیر کے ایک انتہائی معتبر علمی خاندان سے تھا۔ وہ مشہور زمانہ براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری کی صاحبزادی تھی۔ ان کے چچا پطرس بخاری اردو ادب کے عظیم مزاح نگار اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب تھے۔ اس شادی کی وجہ سے حاکم علی زرداری کا تعلق براہ راست کراچی کی اردو بولنے والی علمی اشرافیہ سے ہو گیا۔ زرین آرا کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ
آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی طے کروانا تھا۔ وہ بیگم نصرت بھٹو کی بہت قریبی اور بچپن کی سہیلی تھی۔ جب نصرت بھٹو اپنی بیٹی بینظیر کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی تو یہ زرین آرا ہی تھی جنہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے آصف علی زرداری کا نام تجویز کیا اور دونوں خاندانوں کو قریب لائیں۔ زرین آرا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے حاکم علی زرداری کی پہلی اہلیہ کے بچوں آصف، فریال اور عذرا کو اپنی سگی اولاد کی طرح پالا۔ آصف علی زرداری نے اپنی سگی ماں کی طرح امی کہتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ان کا تعلق ساس سے زیادہ ایک سہیلی اور ماں جیسا تھا۔ ان کا انتقال جون 2022 میں کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں طویل علالت کے بعد ہوا۔ ان کی وفات پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی دادی کو کھو دیا ہے، جنہوں نے ان کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کاروبار۔ حاکم علی زرداری محض ایک سیاستدان یا زمیندار نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے دور کے کامیاب بزنس مین تھے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی میں کراچی کے مرکز میں بمبینو سینما بنایا تھا۔ یہ اس وقت پاکستان کا پہلا سینما تھا جہاں 70 mm میں فلم دکھائی جاتی تھی۔ اس میں لفٹ کی سہولت بھی موجود تھی۔ بمبینو کے اوپر ہی انہوں نے الاسکا سینما بنایا جو انگلش فلموں کے لیے مشہور تھا۔ انہوں نے فلمیں پروڈیوس بھی کیں، جن میں 1968 کی اردو فلم دھوپ اور سائے قابل ذکر ہیں، جس میں آصف علی زرداری نے بطور چائلڈ سٹار کام کیا تھا۔ انہوں نے کراچی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور ضرورت کو بانپتے ہوئے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی۔ سینما کے ساتھ ہی انہوں نے کمرشل دفاتر کے لیے بلڈنگ بنائی۔ کراچی کے پوش علاقوں میں زمینوں کی خرید و فروخت اور تعمیراتی منصوبوں میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ حاکم علی زرداری ایک انشورنس کمپنی کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ اگرچہ وہ کراچی میں کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آبائی زمینوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ نواب شاہ میں ان کی ہزاروں ایکڑ زرعی زمین تھی، جہاں کپاس، گنا اور گندم کی کاشت ہوتی تھی۔ وہ پہلے زمینداروں میں سے تھے جنہوں نے زراعت میں جدید مشینری کا استعمال متعارف کرایا۔ ان کے خاندان کے پاس مختلف مصنوعات کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسپورٹیشن کے لائسنس بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کا نیٹ ورک پورے سندھ میں پھیلا ہوا تھا۔ حاکم علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رسک ٹیکر تھے۔ جب 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو کومیا لیا تو حاکم علی زرداری نے بڑی ذہانت سے اپنے کاروبار کو بچایا اور سیاسی اور کاروباری طاقت کے درمیان توازن برقرار رکھا۔ آخری وقت، وفات اور تدفین۔ حاکم علی زرداری اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مختلف طبی مسائل کا شکار رہے، لیکن آخری چند ماہ ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئے۔ ان کو جگر اور گردوں کے مسائل کا سامنا تھا۔ وفات سے چند ہفتے قبل ان کے جسم کے کئی اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ پیمز ہسپتال اسلام آباد میں ان کا علاج کرایا گیا۔ ہسپتال کے VIP وارڈ کو ایک طرح سے صدارتی کیمپ آفس میں تبدیل کر دیا گیا تھا، کیونکہ آصف علی زرداری اس وقت صدر تھے اور وہ مسلسل اپنے والد کی عیادت کے لیے وہاں آتے تھے۔ پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ 24 مئی 2011 کی سپہر ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی وفات کے وقت آصف علی زرداری ہسپتال میں ہی موجود تھے۔ صدر زرداری نے خود اپنے والد کی آنکھیں بند کی اور ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر انہیں الوداع کہا۔ حاکم علی زرداری نے اپنی زندگی میں ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں ان کے آبائی شہر نواب شاہ میں ہی دفن کیا جائے۔ ان کی میت کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد سے نواب شاہ پہنچایا گیا۔ انہیں نواب شاہ کے قریب واقع ایک قدیم اور تاریخی قبرستان بالو جا کوبا میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ قبرستان زرداری قبیلے کے بزرگوں کے لیے مخصوص ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔